الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح صدق الله العظيم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان 2 شخصوں کے، ایک وہ جو مشرک ہے، دوسرا وہ جو عداوت بغض رکھنے والا ہے. اب ناظرین اکرام دیکھیے گا، آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، تو ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، مغرب اور عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کریں، فجر کی نماز کو باجماعت ادا کریں، بلکہ ساری کی ساری جو 5 نمازیں آج کے دن کی ہیں 5 وقت کی مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں، اور عشاء کے بعد جتنا ہو سکے اللہ کے حضور توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، نوافل پڑھ لیں. ہو سکتا ہے اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ سے عرض کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. تو بس یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی پسند آ جائے، بس بہانہ بن جائے، اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیں. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنی رحمت سے ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 2 شخصوں کی. بس ہر طرح کے شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، چھوٹے بڑے شرک سے بچیں. اللہ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی ذات کے اوپر پختہ ایمان اور یقین عطا فرمائے. اسباب سے یقین ہٹا کر اللہ اپنی ذات پر پختہ یقین عطا فرمائے، ایمان میں ترقی نصیب فرمائے، تقویت نصیب فرمائے، اور اسی طرح ہر مسلمان کے بارے میں محبت عطا فرمائے. ہر مسلمان کے بارے میں یا اللہ دل میں محبت اتار دے، کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو. ہاں اختلافات اپنی جگہ، اختلافات تو ہو جاتے ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ، مذہبی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے. ویسے رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کسی طرح کا بھی اختلاف کر سکتا ہے، اختلافات اپنی جگہ ہوں، لیکن کسی بھی مسلمان کے بارے میں قطعاً بھی دشمنی نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، عداوت نہ رکھیں. اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عداوت سے محفوظ فرمائے، بغض سے محفوظ فرمائے. تو اگر کسی سے عداوت ہے، دشمنی ہے، اسے معاف کریں اور اللہ کے سامنے آج جھکیں، عبادت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ وہ اللہ ہے
جو ہماری توبہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے اعمال کو بھی قبول کرنے والے ہیں۔ جب اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ ہماری توبہ کو ضرور قبول کریں گے، ہمیں معاف کریں گے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کریں گے۔ تو جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، ضرور آج کی رات کچھ نہ کچھ عبادت کریں، عبادت اسی طور پر نوافل پڑھ کے اللہ کے سامنے رو دیں، اپنے گناہوں کی سال بھر کی معافی مانگ لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی لفظ اللہ کو قبول آئے، کوئی بھی ادا آپ کی قبول آئے، کوئی بھی اللہ سے معافی مانگنے والے استغفار کے الفاظ اللہ کو محبوب آئیں۔ اللہ ان الفاظ کے بدولت، توبہ کرنے کی بدولت، اللہ کے سامنے رونے کی بدولت، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنے کی بدولت اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اللہ تو رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں اے انسان تو مجھ سے توبہ کر، معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں۔ تو آج کی رات ضرور اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے میری اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں۔ نئے ناظرین اکرام ہمارے چینل پر آئیں تو وہ آ کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب